الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ روحانی علاج شعبے سے تعلق رکھنے والے ہمارے قبلہ حسنین صاحب بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، سید حسنین اتاری ماشاءاللہ، آپ سے بھی گفتگو کریں گے، روحانی علاج انشاءاللہ الکریم معلوم کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابتدا میں ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، چونکہ اس وقت سرد موسم ہے اس وقت، اور بعض اوقات لوگوں کے پٹھوں میں یہ کھچاؤ ہو جاتا ہے، درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، بڑی آزمائش کن یہ کیفیت ہوتی ہے۔ سردی میں جب آپ باہر نکلتے ہیں، کوئی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، کوئی بائک پر سفر کر رہا ہوتا ہے، تو بعض اوقات پٹھے یہ اکڑ جاتے ہیں، یا سونے میں بعض اوقات تکیہ درست استعمال نہ کیا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گردن ایک طرف ٹھیر جاتی ہے، گردن کے پٹھے ٹھیر جاتے ہیں اور بڑا اس میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہونا، اس طرح کی تکلیف ہو، تو آپ نے کرنا یہ ہے، اب وظیفہ نوٹ کیجئے گا، آپ پڑھیں گے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام مغنی، ایک مرتبہ پڑھیں یا مغنیو، یا مغنیو، ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کریں، اور دونوں ہاتھوں پر دم کرنے کے بعد آپ نے اپنے یہاں پر ہاتھ پھیر لینا ہے پٹھوں کی جگہ پر۔ الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو ایک سکون حاصل ہوگا، افاقہ حاصل ہوگا، اور آپ کی یہ گردن کا درد، پٹھوں میں درد، یہ سب الحمدللہ عز و جل یہ دور ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ خود بھی عمل کر سکتے ہیں، اللہ خود نہیں کر سکتے تو کوئی دوسرا پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر یہ ہاتھ پھیر لیں۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک کی شفا دینے والا ہے، اللہ پاک کی حقیقت میں شافی الامراض ہے۔ اور ہاں، وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سردی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے جسمانی درد، جسمانی تکلیف سے ہماری حفاظت رہے گی انشاءاللہ الکریم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھیں گے، اب ہم آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، کال چلائیے۔ حضور، گزارش یہ ہے کہ ایک چھوٹی بچی ہے جس کی عمر تقریباً 8-9 سال ہے، اس کا نام عائشہ نور ہے۔ وہ سوئے سوئے رات کو ڈر جاتی ہے اور اس کی کیفیت بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے، وہ ڈرتی ہے اور جسم میں اکڑاؤ سا ہو جاتا ہے۔ برائے کرم اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر اس طرح کی کیفیت بچوں کے ساتھ ہونا، تو جیسے بچے بعض اوقات ڈر جاتے ہوں، خوف زدہ ہو جاتے ہوں، رات کو اچانک ڈر کر اڑ گئے، بعض اوقات بچوں کا جسم یہ اکڑ جاتا ہے نا، تو اس طرح کی کیفیت جب بھی بچوں کے ساتھ ہو تو کرنا یہ ہے کہ 4 صورتیں میں عرض کرنے لگا ہوں نا، یہ 4 صورتیں نوٹ فرما لیں آپ بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی۔ یہ صبح و شام، یہ دونوں اوقات میں یہ چاروں صورتیں پڑھ کر آپ نے بچے پر دم کرنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس، یہ 4 صورتیں ہیں۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ چاروں صورتیں 3 مرتبہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ بچے پر دم کریں۔ الحمدللہ عز و جل ایک تو بچوں کو نظر بد بھی نہیں لگے گی، اور بچے ہر قسم کے شر سے بھی الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام صفی اللہ ہے اور والدہ کا نام کلثومہ ہے، اور میں 4-5 مہینے سے تقریباً بے روزگار ہوں۔ کو جب بھی گھر میں آ جاؤں پریشانی ہوتی ہے، مطلب سکون نہیں ملتا ہے۔ برائے مہربانی استخارہ کر کے بتائیں کیا مسئلہ ہے، وظیفہ بھی بتائیں۔ جی ٹھیک ہے، جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد عمر فاروق ہے، میں حافظہ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ بہت اچھا ہے۔ میری امی کا استخارہ کر دیں، انہیں ہر وقت جسم میں درد رہتا ہے۔ میری امی کا نام زیدہ بی بی ہے اور ان کی امی کا نام مسکینہ بی بی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین، اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ آپ بھی
بیٹا خوب خدمت کیجیے گا، والدہ کی دعائیں لیجیے گا، خیال رکھیے گا، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ باقی ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، نام نوٹ کر لیا ان کی والدہ کا، ان کا استخارہ بھی کیجیے گا اور پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ جی ابھی انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں آپ کو۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام بلال اطاری ہے، میں بلال۔ پینسرا فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ پڑھائی میں دل لگ جائے اور امتحان میں کامیابی حاصل ہو، اس کا وظیفہ یا روحانی علاج بتا دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بلال بھائی ہیں اور پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے بچوں کو؟ کیا ایسا وظیفہ پڑھیں کہ پڑھائی میں دل لگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی ماشاءاللہ، جب بھی کوئی کتاب ہو یا کوئی بھی آپ ورد کرنا چاہیں تو ایک بہت ہی پیاری دعا ہے، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اس دعا کو پڑھیں گے، اول آخر درود شریف ایک مرتبہ یا تین مرتبہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ پڑھائی میں دل بھی لگے گا اور ذہن بھی کھل جائے گا۔ ربی زدنی علما یہ قرآنی آیت مبارکہ ہے، اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ ان کا پڑھائی میں دل بھی لگے گا اور ان کا انشاءاللہ حافظہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رب زدنی علما، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، دعا بھی ہے اور یہ دعا بھی کیجیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں علم میں اضافہ بھی ہوگا اور الحمدللہ عز و جل پڑھائی میں بھی دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور وظیفہ یہ بھی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے، یا اللہ یا رحمان، 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ یہ دم کیا ہوا پانی یہ بچوں کو پلا دیں گے تو الحمدللہ عز و جل یوں پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ جو وظیفہ ہے نا، یہ دن میں 5 ٹائم اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور پھر 5 ٹائم پانی پر دم کر کے آپ نے بچوں کو پلانا ہے۔ ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ اب یہ وظیفہ ظاہر سی بات ہے بچے کی والدہ پڑھ لیں، بچے کے والد پڑھ لیں، وہ پھر پانی پر دم کر کے وہ بچوں کو پلا دیں، کیونکہ بعض اوقات بچے کیسے پڑھیں گے وظیفہ، بچوں کے لیے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، پھر بولیں گے بھائی وظیفہ پڑھنے میں بھی دل لگے، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ تو والدین کے لیے یہ عمل ہے، والدین کوشش کریں کہ اگر آپ کو لگے نا میرا بیٹا میری بیٹی پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہے، اور بعض اوقات ہوتا ہے صبح مدرسے جاتے وقت پڑھائی کے لیے جاتے وقت جو ہے نا بڑی آزمائش ان کیفیت ہوتی ہے، تو یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور یہ بچوں کو آپ پلا دیا کریں، الحمدللہ عز و جل ایک دل میں بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے دلچسپی بھی پیدا ہوگی، محبت بھی پیدا ہوگی۔ اچھا حسنین بھائی، یہ استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز آئی تھی، آپ نے استخارے فرما لی؟ جی صفی اللہ بھائی ہیں، ان نے جو کال کی ہے ان کے لیے وقتی آزمائش کا اشارہ آیا ہے، اچھا، تو ان کے لیے ایک میں وظیفہ بتاتا ہوں۔ یہ ہر نماز کے بعد یا باسطو، ہر نماز کے بعد یا باسطو 10 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ ان کی یہ وقتی آزمائش ختم ہو جائے گی۔ یا باسطو صحیح 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، صحیح، انشاءاللہ ان کی وقتی آزمائش ختم ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک اور بھی تھا استخارے کے حوالے جی زینب بی بی جو سے، بخار کے حوالے سے انہوں نے کہا، بخار کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ بیماری کا اشارہ آیا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، سلام قولا من رب الرحیم، یہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ ان کا یہ بخار بھی دور ہو جائے گا۔ یہ پارہ 23 ہے، سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 58 ہے، 58، انشاءاللہ ان کا یہ بخار دور ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا بخار کے حوالے سے کچھ مخصوص تعویذات الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے اسٹال پر بھی دیے جاتے ہیں، یہ بھی آپ حاصل کیجئے گا۔ اور ان تعویذات کی خصوصیت میں آپ کو بتاؤں نا، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے 12 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے نا یہ بخار اتر جاتا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو نا کہ آپ کا بخار ہی نہیں اتر رہا، یا آپ کے گھر میں کسی فرد کو بخار چڑھ گیا، بھائی بخار ہی نہیں اتر رہا، کئی ڈاکٹر کو دکھا دیا، دوائیاں لے لی، کئی ہاسپٹل میں دکھا دیا، لیکن بخار نہیں اتر رہا، تو آپ اس کے آپ روحانی علاج کے اسٹال پر آئیں، اس کے خاص تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے بخار اتر جائے گا۔ اور ویسے بخار ہے بڑا برکتوں والا مرض، وہ کس طرح کہ بخار آتا ہے نا، اور جب جاتا ہے بخار تو گناہوں سے پاک و صاف کر جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بیماریوں سے اور گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ پاک عافیت و سلامتی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جی بڑھیں گے مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کال چلائیے۔ محمد شہباز پنجاب سے عرض گزار ہوں۔ جی جنید بھائی
روحانی علاج والوں کا اور خصوصاً ابراہیم شاہ صاحب کا، اور سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ آپ پروگرام میں ہمارے لیے دعائیں بھی فرماتے ہیں، پچھلے پروگرام میں بھی میں نے دعا کروائی تھی ماشاءاللہ۔ میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے وظیفہ تو آپ نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا ہمیں، یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا دعا کی قبولیت کا کوئی وقت بھی ہوتا ہے؟ دعاؤں کی قبولیت کا وقت، شہباز بھائی ہیں پنجاب سے کال کیے ہیں، وہ دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ وہ میں نے نہیں بتایا تھا، وہ قبلہ سید صاحب نے ماشاءاللہ ارشاد فرمایا تھا دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے، یا وہابو والا وظیفہ بتایا تھا کہ جو پڑھتا ہے وہ مستجاب دعوات ہو جاتا ہے۔ کیسے ہیں حضور، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو بھی شفا عطا فرمائے۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اچھا حضور، یہ پنجاب سے ہمارا کام ہے ویسے شکریہ جو ہے جس کا اپنا کام ہو، جی تو امیر علیہ سنت کی تعلیمات سے ہم نے سنا۔ ماشاء اللہ بہت شکریہ۔ اچھا یہ ہمارے شہباز بھائی ہیں، انہوں نے کہا دعاؤں کی قبولیت کا کوئی خاص وقت، کہ اس وقت میں اگر ہم اہتمام کریں دعاؤں کا تو کس وقت میں خاص اہتمام یہ کرنا چاہیے دعاؤں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی قبولیت کے اوقات بھی جو ہیں وہ کتابوں میں لکھے گئے ہیں۔ ایک تو میں یہ عرض کروں کہ جو یہاں کچھ سوال آتے ہیں ریکارڈڈ، تو بعض اوقات وہ بعض کی ترجمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام جو مدنی چینل کے ہمارے ناظرین ہیں ان سب کے لیے ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت، ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ خود ہی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، جی اس سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور دعا کی قبولیت کے تعلق سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ حرام لقمے اور شبہ والے لقمے جو ہے وہ دعاؤں کو روک دیتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کو روک دیتے ہیں، اور جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولنا، دو چیزیں ہیں، صدق مقال اور رزق حلال، یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ الرحمن دعائیں قبول ہوتی رہیں گی۔ وظیفہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جب بھی آپ دعا مانگیں تو اس سے پہلے یا وہاب 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، 7 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن جو یہ 7 مرتبہ پڑھے گا مستجاب الدعوات ہوگا، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ یہ 7 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کر آپ دعا مانگیں۔ اس کے علاوہ دعا سے شروع میں یا ارحم الراحمین، یا ربنا، یہ 5 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تمام ایسے وظائف ہیں جو بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اوقات پوچھے ہیں، تو اوقات جو ہے وہ بعض گھڑیاں ہیں، بعض دن ہیں، جیسے کہ جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کا دن بھی قبولیت کا درود پاک پڑھنے کا بھی دن ہے اور دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ امام جب خطبے میں بیٹھتا ہے، یعنی 2 خطبوں کے درمیان، تو اس وقت دل میں دعا مانگی جائے، جو ہے وہ زبان سے الفاظ کے ساتھ دعا نہیں مانگی، دل میں دعا مانگی جائے، اللہ کو پکارا جائے، اللہ سے مانگا جائے، اور زبان سے نہیں۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا جنید بھائی کہ جمعہ جب خطبہ ختم ہوتا ہے پھر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس وقت دعا کی جو قبولیت کا وہ لکھا ہے علماء نے، وہ لکھا ہے کہ وہ دونوں خطبوں کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ عصر سے مغرب کا وقت بھی ہے، اس طرح بدھ کا دن ہے، بدھ کے دن ظہر سے عصر کا وقت، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے پیر، منگل اور بدھ 3 دن دعا فرمائی۔ بدھ کے دن 2 نمازوں یعنی ظہر اور عصر کے درمیان دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبولیت کا صحرا عطا ہوا، چہرہ انور پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے، اور جو ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر مجھے جب بھی کوئی اہم اور تکلیف دہ معاملہ پیش آتا تو میں اسی وقت کا انتظار میں نے کیا، اور اس وقت بارگاہ الہی میں دعا کی تو میں نے قبولیت دیکھی۔ سبحان اللہ۔ بدھ کا دن ہے تو زور سے اثر جو ہے وہ آپ دعا مانگیں اللہ کی بارگاہ میں، اور جو میں نے کہا 7 مرتبہ یا وہاب آپ پڑھیں، یہ پڑھ کر آپ دعا مانگیں، انشاءاللہ مستجاب الدعوات ہوں گے، دعائیں قبول ہوں گی، اور دعائیں مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ ان دعاؤں کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ تو آپ بھی اور جو ناظرین ہیں وہ سب بھی دعاؤں کی عادت ضرور بنائیں۔ جی ماشاءاللہ، ظہر اور عصر کے درمیان بدھ کے دن خاص یہ اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ مکمل ظہر سے عصر تک ہی دعا کرتے رہیں، اس میں کچھ خاص وقت مقرر کر لیں، 12 منٹ، 10 منٹ، 5 منٹ، فیملی کو جمع کر لیں، بچوں کو بٹھا لیں، گھر والوں کو بٹھا لیں، مل جل کر گھر میں اہتمام کریں۔ اس سے الحمدللہ گھر میں بھی ایک ماحول بنے گا اور الحمدللہ عز و جل دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔
جنید بھائی، میرا نام محمد عبدالوحید ہے، جی میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں۔ جی میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ میری آنکھ میں دانہ نکل آیا ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا، اور جنید بھائی سید صاحب سے دعاؤں کی بھی عرض کر دیجیے گا، میرے لیے اور میری فیملی کے لیے دعا کروا دیجیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کروائیں گے۔ اچھا یہ کچھ میسیجز وغیرہ بھی آئے ہیں حسنین بھائی، کچھ میسیجز میں آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں۔ انہوں نے میسیج کیا ہے کہ میرے ابو کو دل کی بیماری ہے، تو دل کی بیماری کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے، کیا ایسی دعا کی جائے کہ دل کی بیماری دور ہو جائے، یہ بھی انشاءاللہ الکریم ہم سے معلوم کریں گے۔ اچھا یہ استخارے کے حوالے سے بھی ایک میسیج آیا ہے، یہ بھی نوٹ کیجئے گا۔ حاجرہ بی بی، والدہ کا نام ہے سونی بی بی، ان کا استخارہ کروانا ہے کیونکہ یہ ہر وقت بیمار رہتی ہیں، ان کا بھی آپ استخارہ کیجئے گا، ان کا بھی نوٹ فرما لیجئے۔ اچھا جی، میرا نام سیف حسین ہے اور میں لاہور سے ہوں۔ میں نے نوکری چھوڑ کر اپنا فاسٹ فوڈ کا کام شروع کیا تھا مگر وہ نہیں چلا، پھر اس کے بعد میں نے رکشہ چلایا لیکن وہ بھی مجھے راس نہیں آیا، اس وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ برائے کرم استخارہ بھی کیجئے تاکہ میرے روزگار کے بارے میں بہتر رہنمائی ہو سکے۔ استخارہ بھی فرما لیجئے۔ سیف حسین نام ہے اور میں لاہور سے ہوں۔ اچھا جی، یہ دعاؤں کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز میرے سامنے ہیں۔ اچھا حضور، یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے سینے کا کینسر ہے اور کینسر کی بیماری مجھے بتائی ہے ڈاکٹر نے، آپ سے خصوصی دعاؤں کی مدنی التجا ہے۔ پہلے تو حضور ان کے لیے دعا فرما دیں، سینے میں ان کے کینسر ہے۔ اللہ پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اور صحابہ کے صدقے میں آمین۔ انہیں اس موذی مرض سے نجات عطا فرمائے، صحت و شفا دے، اللہ خاص کرم کریں۔ انشاءاللہ اختتام پر اجتماعی دعا میں بھی ہم انشاءاللہ شامل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں جن کا میں نے ابھی میسیج یہ پڑھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ والد صاحب کو دل کی بیماری ہے، ان کے لیے بھی وظیفہ بھی بتا دیں اور خصوصی دعا یہ سید صاحب سے کروائیے گا، ان کے لیے بھی دعا فرما دیجیے گا انشاءاللہ اللہ پاک انہیں بھی صحت و شفا عطا فرمائے، ان کے قلب کو مضبوط کرے۔ نماز کے بعد 11 مرتبہ آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر فرض نماز کے بعد الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پڑھیں، آپ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر درود پاک بھی پڑھیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ ہمارے عبدالوحید بھائی نے کال کیا عرب شریف سے، انہوں نے کہا ہے کہ آنکھ میں اگر جیسے دانہ وغیرہ نکل آئے تو اس کے لیے کیا وظیفہ یہ پڑھیں، آنکھ میں اگر دانہ نکل آئے؟ دیکھیں آنکھ میں کے اندر اگر دانہ ہے تو پہلے تو یہ اس کی احتیاط کریں کہ اس کو آنکھ کو مسلنے کی کوشش نہ کریں، یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کو دکھائیں۔ اور روحانی علاج اس کا یہ ہے کہ تیسرا کلمہ پڑھیں اگر آنکھ کے نیچے ہے دانہ، بعض اوقات آنکھ کے دائیں بائیں دانہ نکل آتا ہے تو تیسرا کلمہ پڑھ لیں، اول آخر درود پاک پڑھیں، اور تیسرا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے 3 مرتبہ پڑھ لیں آپ، اول آخر درود پاک پڑھ لیں، اور انگلی پر جو دم کر کے نا آنکھ کے دانے پر جو ہے پھیر لیں، اور اس کے بعد اس کو آپ جو ہے جھڑک دیں، انشاءاللہ الرحمن یہ دانہ آپ کا جو ہے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ وظیفہ بھی آپ ناظرین کر سکتے ہیں، اللہ نہ کرے کبھی آنکھوں میں کوئی پرابلم ہو جائے، آنکھوں میں دانہ نکل آئے، یہ صرف آنکھ کے دانے کے لیے ہیں، جسم کے دیگر دانوں کے لیے نہیں ہے۔ صحیح ہے، باڈی پر جیسے دانے نکل آتے ہیں، پھوڑے پھنسیاں نکل آتے ہیں، یہ وظیفہ اس کے لیے نہیں، یہ صرف آنکھ میں دانے کے لیے ہے۔ آنکھ میں دانہ نکل آئے تو تیسرا کلمہ پڑھیں سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کر انگلی پہ دم کر کے یہ آنکھ کے دانے پر پھیل لیں، الحمدللہ عز و جل، اللہ پاک کی رحمت سے یہ دانہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جی حسنین بھائی، استخارے کے حوالے سے بھی ایک میسیج آیا تھا۔ جی جنید بھائی، ایک ہیں بلال بھائی، انہوں نے امتحان میں کامیابی کے لیے پوچھا ہے، تو ان کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص کو 16 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں امتحان میں کامیابی کے لیے، تو انشاءاللہ ان کے امتحان میں کامیابی ہوگی۔ یہ بلال بھائی کے لیے تھا امتحان میں کامیابی۔ اور سید حسین، انہوں نے جو روزگار کے حوالے سے کہا تو ان کی وقتی آزمائش کا اشارہ آیا ہے، تو ان کے لیے بھی یہی ہے، جو ہر نماز کے بعد یا باسطو 10 مرتبہ پڑھیں، یا باسطو، انشاءاللہ ان کی وقتی آزمائش بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے میں ایک اور مشورہ بھی ان کو دینا چاہتا ہوں، وہ مشورہ یہ ہے کہ روحانی علاج کا سٹال لگتا ہے دعوت اسلامی کے تحت، تو اس پہ یہ حاضر ہوں، تو وہاں پر جائیں گے تو انہیں تعویذ بھی ملے گا، تعویذات عطاریہ، وہ تعویذات عطاریہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ
ان کی وقتی آزمائش ختم ہو جائے گی، ان کا کاروبار بھی چلنا شروع ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، یہ سیف حسین بھائی انہوں نے لاہور سے میسیج کیا ہے، تو الحمدللہ لاہور میں بھی کئی مقامات پر روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں۔ جوہر ٹاؤن میں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ موجود ہے، وہاں پر آ جائیں۔ کہانہ 9 میں ہیں، اسی طرح سوڈی وال میں ہیں، کئی مقامات پر روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، جہاں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں اجتماع کے اختتام پر بھی روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، وہاں سے بھی آپ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ایک کال اور چلائیے گا۔ علی شیر رہوں قائد آباد خوشاب سلوڈا سے۔ شاہ صاحب، میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ شب معراج کے حوالے سے کوئی خاص وظیفہ یا نوافل ہو یا اس رات کی کوئی خاص دعا پڑھنے کے حوالے سے ارشاد فرما دیں، یہ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جی اچھا سوال کیا۔ بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بڑی رات کے کچھ خاص نوافل، کچھ خاص دعائیں، کوئی ایسا خاص وظیفہ پتہ چلے کہ ہم بڑی رات میں پھر عبادت کر سکیں۔ کیا وظائف ارشاد فرمائیں گے؟ کچھ خاص نوافل ہوں تو وہ بھی ارشاد فرمائیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس مبارک رات کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اس رات میں خاص جو ہے وہ نفل پڑھے جاتے ہیں، تو میں اس کا طریقہ آپ کو عرض کر رہا ہوں 27ویں رجب کے خاص نوافل کا، تو مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نوٹ کر لیں۔ روایت میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب میں ایک رات ہے، اس میں نیک عمل کرنے والوں کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں اس کا ذکر کیا گیا، اس میں جو فرمایا کہ 12 رکعت پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، ہر 2 رکعت پر اتحیات پڑھ لے، اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیر دے، یعنی ایک ساتھ پڑھ لے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ، یعنی نماز کمپلیٹ کر لی 12 نوافل، اس کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ اور پھر اپنی دنیا اور آخرت سے متعلق وہ بندہ جس چیز کے چاہے دعا مانگے، جس چیز کے لیے، تو اور صبح کو روزہ رکھے، تو اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے، سوائے اس دعا کے کہ جو گناہ کے لیے ہو۔ یہ بڑا پیارا وظیفہ ہے، 12 رکعتیں آپ اس پوری، اب یہ تو راتیں اتنی بہت بڑی ہیں ماشاءاللہ، 12 کیا 20 رکعتیں بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، بالکل۔ تو آپ اس رات میں عبادت بھی کریں۔ مدنی مذاکرہ بھی ہوگا 27ویں شب کو، جو ہے امیر علیہ سنت اس میں جو ہے کرم فرمائیں گے بذریعہ نیٹ، اور جو ہے وہ سوالات کے جوابات دیں گے، محفل نعت ہوگی، قصیدہ معراجیہ پڑھا جائے گا۔ بڑا ہی سہانا منظر ہوتا ہے جب قصیدہ معراجیہ پڑھا جاتا ہے، پھر اجتماعی دعا بھی ہوتی ہے، تو ضرور اس میں آپ نے شرکت کرنی ہے۔ اور جو یہاں نہیں ہے کراچی کے اندر، جو ہے بیرون ملک میں رہتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ بذریعہ مدنی چینل ضرور اس میں جو ہے وہ شرکت فرمائیں، اور یہ 12 نفل بھی آپ پڑھ لیجئے۔ اللہ پاک اس رات کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، نوافل کا بھی آپ نے طریقہ ارشاد فرما دیا، اور یہ اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ انفرادی عبادت بھی کریں، اور کچھ وقت علم دین حاصل کرنے کی نیت سے مدنی مذاکرے میں بھی ضرور شرکت کیجیے گا، اور پھر نعت خوانی ہوگی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے گی، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جائے گا، اور 27ویں رجب کا روزہ رکھنے کی بھی نیت فرما لیجیے۔ اچھا، کچھ میسیجز بھی ہیں حسنین بھائی، یہ نوٹ کیجیے گا، استخاروں کے حوالے سے میسیجز آئے ہیں۔ ختیجہ عطاریہ ہیں، والدہ کا نام سمیرہ عطاریہ، استخارہ کیجیے گا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، یہ کیا وجہ ہے بھائی؟ استخارہ کر کے بتائیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میں ہر ٹائم پریشان اور منفی خیالات میں کھویا رہتا ہوں، کبھی خوش نہیں رہ پاتا، مجھے لگتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے جادو ٹونا کیا ہے، برائے مہربانی میرا استخارہ کریں۔ میرا نام گل شیر خان ہے۔ اچھا، میں اپنا اور اپنی بہن کا استخارہ کروانا تھا۔ محمد طلحہ، والدہ کا نام سمیرہ بطول، اور بہن کا نام ختیجہ فاطمہ، والدہ کا نام سمیرہ بطول، اور کام میں دل لگنے کا بھی پلیز کوئی وظیفہ یہ بتائیے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور ہے کہ والد اسلامی بھائی کا نام ہے کامران، والدہ کا نام ہے اشرف، اور راول پنڈی سے انہوں نے کہا ہے کہ میرے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ پاک میرا قرض اتار دے، رزق میں برکت دے دے، میرے لیے خصوصی دعا کروائیے گا۔ جی بالکل، انشاءاللہ الکریم دعا بھی کروائیں گے۔ اچھا، آپ استخارے فرما لیجیے۔ حضور، یہ ایک میسیج آیا ہے، اور یہ آپ کے لیے میسیج ہے۔ یہ انہوں نے میسیج کیا، ابو محمد زاہد علی عطاری صاحب ہیں، بورے والا پنجاب پاکستان سے۔ انہوں نے میسیج کیا ہے کہ سید ابراہیم عطاری صاحب سے گزارش ہے کہ خالد بھائی فائنینس ڈپارٹمنٹ ملتان والے کے والد صاحب وفات پا گئے، ان کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں، اور میرے لیے حاضری مدینہ کی
دعا فرما دیں. اللہ کریم. ہمارے خالد بھائی بہت پرانے اسلامی بھائی ہیں، ملتان میں ہوتے ہیں. میں نے ان کے لیے کل بھی تعزیتی پیغام بھیجا تھا اور آج بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ان کے والد صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آخرت کی منزلیں آسان کریں، اور جنہوں نے میسیج کیا ہے اللہ انہیں بھی اور ہم سب کو مکۃ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے، حج کی سعادت نصیب فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آمین آمین. اللہ پاک تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے. آئیے ناظرین، روحانی علاج کے حوالے سے ایک پیکیج ہمارے پاس موجود ہے، اس کے ذریعے بھی الحمدللہ عز و جل ہمیں بہت سارے مسائل کا حل ملے گا. آئیے وہ دکھاتے ہیں آپ. جی چلائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، اور آج الحمدللہ عز و جل ہم جا رہے ہیں کراچی کے ایک علاقے میں، ایک اسلامی بھائی کی عیادت کریں گے، ان کے روحانی مسائل سنیں گے اور پھر اس کا روحانی علاج بھی بتائیں گے، وظائف بھی ان کو بتائیں گے اور ان کے لیے دعائیں خیر بھی کریں گے. تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، انشاءاللہ الکریم بڑی معلومات حاصل ہوگی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جی شمیم بھائی حکم فرمائیے، کیسے یاد فرمایا؟ جنید بھائی آپ کو زحمت دینے کا مسئلہ یہ تھا کہ تھوڑا سا گھر میں پریشانی تھی. تھوڑی بچہ میرا کاروبار کرتا ہے اسپیئر پارٹس وغیرہ کا، تو اس کے اندر تھوڑے سے حالات اس کے جو نا تھوڑا سا مشکلات آئی ہوئی اس کے اندر، اور کاروبار کے لحاظ سے آپ کو پتہ چیٹنگ بھی ہے بہت ساری، اور دھوکے بازی بھی بہت ہوتی ہے اس کے اندر. تو تقریباً اسی جو نا مسئلوں میں جو نا گھرا ہوا بیچارہ. تو میں نے کہا آپ کو بلاؤں، آپ سے پوچھوں کہ کون سا وظیفہ پڑھا جائے، اور گھر کے اندر اگر کوئی اثرات وغیرہ یا کوئی جنات کا ہو تو وہ بھی آپ مجھے بتا سکیں. اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. دیکھیں دو چیزیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ بچہ ماشاءاللہ کاروبار کر رہا ہے آپ کا نا، اولاً تو تاکید یہ کریں بچے کو کہ شرعی تقاضوں کے مطابق کام کو لے کر چلیں. ایک بات، کاروبار میں برکت رہے، کاروبار آپ کا چمکے، نقصان نہ ہو، کوئی دھوکہ نہ دے سکے، اور بچہ آزمائشوں سے محفوظ رہ سکے. تو دیکھیں اس کے لیے ایک تو پڑھنے کا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، یہ بچے نے پڑھنا ہے وظیفہ. جب بھی کاروبار میں لین دین کے معاملات ہوں نا، کسی کو پیسے دینے ہوں، کسی سے پیسے لینے ہوں، کہیں پیسے انویسٹ کرنے ہوں، تو 21 مرتبہ 21 ٹائمز یا ذل جلال والاکرام یہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم کوئی دھوکہ نہیں دے سکے. ٹائم تو نہیں ہے، کوئی وقت مخصوص نہیں ہے. یہ اس وقت پڑھنا ہے جب آپ نے کسی کو پیسے دینے، کسی سے پیسے لینے، کاروبار کے دوران، لین دین کے دوران، جائز لین دین کے وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے نا، تو وہاں ایک سادے سے کاغذ پر آپ 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اور اس کو لٹکا دیں. نہیں لکھ سکتے کسی سے لکھوا لیں. اچھا ایک چیز اور جنید، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں زیر زبر کا نہیں، اس میں زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے. ہاتھ سے لکھ لیں آپ، لکھنے کے بعد پھر اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کر آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیں. اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا، کاروبار بھی چمکے گا. ان دونوں چیزوں پر عمل کر لیں، الحمدللہ آپ دیکھیں کیسی برکتیں ملتی ہیں. یہ تو ہوا وظیفہ. باقی آپ روحانی علاج کے اسٹال پر بھی آئیں، آپ تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکائیں. الحمدللہ نظر بد سے بھی محفوظ ہو جائیں گے، آپ کے کاروبار میں بھی برکت رہے گی. جنید بھائی انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ نے 2 وظیفے بتائے میں اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ عمل کروں گا. اور دوسرا یہ کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور حاضر ہوں گا بستے کے اوپر، اور میں تعویذات وغیرہ حاصل کر لوں گا. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ الکریم. مدنی چینل کے ناظرین، اگر یہ معاملات آپ کے ساتھ بھی ہیں، اگر آپ بھی کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار میں آپ کو لاس ہو رہا ہے، برکت نہیں، نقصان ہو رہا ہے، تو آپ بھی اس وظیفے پر عمل کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے. اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا کاروبار خوب چمکے، تو جو روحانی علاج بتایا گیا تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا. اور مزید یہ کہ روحانی علاج کے اسٹال سے بھی آپ رابطہ کر کے تعویذات حاصل کر سکتے ہیں.
اللہ پاک ہم سب کے جملہ مسائل حل فرمائے، اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ تو ناظرین، اپنے جملہ مسائل کے حل کے لیے، چاہے گھریلو حوالے سے ہو، معاشی حوالے سے ہو، کاروباری حوالے سے ہو، آپ ذہنی، جسمانی، کسی بھی حوالے سے بیماری میں مبتلا ہیں، تو الغرض چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ اپنی روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کر کے اس کا حل پا سکتے ہیں، کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں، تعویذات اطاریہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے ہم سب کو بڑی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بہت ساری نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور اس پروگرام میں جہاں آپ کو روحانی علاج بتائے جاتے ہیں، بیماریوں سے حفاظت کے لیے وظائف بتائے جاتے ہیں، تو وہاں الحمدللہ کچھ احتیاطیں، کچھ طبی علاج، کچھ گھریلو حوالے سے احتیاطیں، کچھ گھریلو علاج بھی الحمدللہ قبلہ سید صاحب ارشاد فرماتے ہیں۔ تو آج ہم کچھ خاص گفتگو کرنے جا رہے ہیں قبلہ سید ابراہیم شاہ صاحب سے۔ کچھ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، بھائی لے کر آ جائیں آپ جلدی سے، ماشاءاللہ۔ حضور، پہلے تو میں آپ سے یہ معلوم کروں گا کہ یہ 4 چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہیں، ایک بڑا ہے، ایک چھوٹا ہے، تو پہلے تو ان کے درمیان فرق ارشاد فرمائیے کہ کچھ مالٹے ہوتے ہیں، موسمبی ہوتی ہے، کنو ہوتے ہیں، چکوترا ہوتا ہے، تو ان میں فرق پہلے آپ ارشاد فرمائیے کہ اس میں موسمبی کون سی ہے، کنو کون سا ہے، مالٹا کون سا ہے، چکوترا کون سا ہے؟ دیکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور ان پھلوں کو ترشاوا پھل کہا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس میں ترشی بھی تھوڑی سی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی سے بھرپور ہوتا ہے، یہ وٹامن سی سے بھرپور ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، اب اس میں آپ نے جو کہا کہ دیکھیں، اب یہ بظاہر تو یہ ایک فیملی کے لگ رہے ہیں آپ کو نا، ایک جیسے ہی لگ رہے ہیں، ایک جیسے، مگر قریب کر کے دکھائیے گا ذرا۔ ہاں، اب اس میں جو ہے نا، یہ دیکھیں، یہ ہے کینو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اندر بعض لوگ جو ہے وہ کینو اور مالٹے کے اندر فرق نہیں کر پا سکتے ہیں، یہ ہے موسمبی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب موسمبی جو ہے، اس کا چھلکا ہوتا ہے باریک، اور کینو کا چھلکا جو ہوتا ہے نا، تھوڑا سا اس کے مقابلے میں زیادہ جو ہے موٹا ہوتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ بڑی بڑی موسمبیاں لے لیتے ہیں، چھوٹے چھلکے والی موسمبی لینی چاہیے، جوسی موسمبی لیں آپ۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ مالٹا ہوتا ہے، مالٹے کے ریٹ اس کے مقابلے میں، موسمبی کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، صحیح، اور جو ہے تقریباً فوائد قریب قریب ہوتے ہیں اس کے، مگر موسمبی کا جوس جو ہے، یا موسمبی جو ہے، وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ کنو کے بھی اپنے اس کے قریب قریب فوائد ہیں، اسی طرح چکوترا، یہ بھی بڑی فائدہ مند جو ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو پھل عطا فرمائے ہیں مدنی چینل کے ناظرین جی، اور وہ جس موسم میں عطا فرمائے، اب آپ جو بے موسمی پھل ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں، اللہ نے اس موسم میں اس کو اتارا، تو قرآن مجید میں فرماتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کوئی چیز باطل پیدا نہیں کی اللہ نے۔ صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں، انجیر بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جو ہے انجیر پیدا فرمایا ہے، زیتون ہے، یہ جو نعمتیں ہیں جتنی، میں یہاں یہ عرض کر رہا تھا پہلے موسمی پھلوں کی طرف، کہ وہ پھل جس کا وقت سمجھ لیں کہ آپ نے پروسیس کر کے اس کو جو ہے وہ کسی کولڈ اسٹوریج میں یا کسی ٹن پیک میں یا آپ نے ڈی فریزر میں اس کو فریز کر دیا ہے آپ نے، اب اس کا وقت تو یوں آپ سمجھ لیں ایک طرح سے موسمی پھل نہیں رہا، وہ اس کا وقت جو تھا وہ 4 مہینے پہلے کا تھا، 6 مہینے پہلے کا تھا۔ تو زیادہ فائدے آپ کو موسمی پھل کے ملیں گے، اللہ نے اس موسم میں اس کو ہمیں دیا ہے، تو اسی موسم میں اس کو استعمال کریں۔ تو موسمی پھلوں کا آپ جو ہے وہ استعمال ضرور کریں، اور اگر آپ کو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، جی، مثلاً جو کھجور ہے یا اور جو پھل ہیں، کسی کو شوگر ہے تو اس کی کثرت نہ کریں، تو یہ جو ہے یہ مالٹا اور کینو، یہ وٹامن سی کا بہترین خزانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دل کی بیماریوں، بلڈ پریشر اور سے بھی جو ہے وہ بچاؤ کا ذریعہ ہے، نظام انہضام یعنی معدے کی بیماریوں کے اندر بھی یہ بڑا ہی کارآمد ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کا استعمال انشاءاللہ الرحمن دل اور دماغ کو راحت پہنچاتا ہے، کھانے کے بعد اگر اس کو آپ لے لیں۔ اچھا، بعض لوگ 1 درجن کھا جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار وہ ہمارا تو معدے پر بوجھ ہو گیا، تو بھائی ان جو پھل ہیں، جو غذائیں ہیں، ان کی لمٹ ہے۔ ہاں، عموماً جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے فوائد کیا ہیں، گرم تر ہیں، اس کے بعد لکھا ہوتا ہے کتنی مقدار میں لینا چاہیے بھائی، تو آپ نے 1-2 لے لی، اپنے 1 درجن کھا لیتے ہیں، عام 2-2 درجن کھا جاتے ہیں لوگ، پھر کہتے ہیں یار وہ میری جو ہے شوگر بڑھ گئی۔ تو اس لیے جو پھل ہیں اس کو اعتدال کے ساتھ کھائیں، کیونکہ یہ میٹھے رس والے ہوتے ہیں، شوگر والے جو ہے وہ میٹھے پھلوں کو زیادہ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ تمام باتیں ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ آپ نے کھانا ہے، اور جسم سے پانی کی کمی دور کرتا ہے یہ، اور اگر اس کو کالی مرچ کے ساتھ کھایا جائے تو بہت فائدہ دیتا ہے، نزلے وغیرہ میں بھی یہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کو نمونیا وغیرہ ہے
تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے، پوچھنا چاہے۔ بعض لوگ ان کا جوس استعمال کرتے ہیں اور جوس گھٹاگھٹ پی رہے ہوتے ہیں جناب۔ اب دیکھیں آپ بہت زیادہ سنترا آپ نے کھا لیا یا کینو کھا لیے، ایک یا دو آپ استعمال کریں گے، اب جوس پی رہے ہیں بڑا گلاس، اس کے اندر چار جو ہے وہ آپ نے سنترے ڈال دیے ہیں یا موسمی ڈال دی ہے، اب آپ خود سوچیں آپ کا معدے کا ہوگا کیا۔ تو اس لیے جوس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو جو ہے فروٹ فریش کھائیں، کیونکہ اس کے اندر فائبر کی جو چیزیں تہ جمی ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ ماشاءاللہ۔ اللہ نے ہی پیدا کی ہے، جو لوگوں نے پروسیس کر دیا ہے نا ان چیزوں سے بچیں، جو اللہ نے بنایا ہے ان چیزوں کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا اس میں بھی ہمیں ڈاکٹر سے مشورہ لینا پڑے گا؟ بعض اوقات جیسے شوگر کا مریض ہے، کسی کے ساتھ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، بعض اوقات اس کے اوپر نمک چھڑک کر کھا رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے مسالہ جات بھی جو ہے نا وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کچھ احتیاط ارشاد بالکل فرمائیں؟ ایسے ہی دعا کی ہے، طرف بلڈ پریشر کا مریض جو ہے وہ اگر نمک کو استعمال کرے گا زیادہ تو نمک تو اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس لیے جب بعض کو عادت بھی ہوتی ہے کہ نمک کی وہ رکھتے ہیں، وہ نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے، حالانکہ نمک پورا ہے پھر بھی ڈال رہے ہیں اس لیے کہ دسترخوان پہ موجود ہے، تو دسترخوان پہ اس طرح نمک رکھنے کی حاجت نہیں تھی، جب ضرورت ہو تو آپ منگوا لیں۔ تو آپ ضرور پوچھنا چاہیے، جس طرح شروع میں نے عرض کیا کہ جو شوگر کے مریض ہیں وہ ایسے فروٹ جس میں بہت زیادہ چینی جو بہت زیادہ مٹھاس ہوتی ہے، چینی تو نہیں ہوتی تو زیادہ مٹھاس ہوتی ہے، اس کو لمٹ میں کھانا ہے، ہو سکتا ہے بعض کا لیے کہا جاتا ہے دن میں ایک لینا ہے، آپ نے کیلا ایک لے لیا یا ایک سنترا لیا، تو پوچھ کر آپ ڈاکٹر کے مشورے سے عمل کریں انشاءاللہ الکریم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، وظائف بھی الحمدللہ عز و جل بتائے گئے، احتیاطیں بھی آپ کو بتائی گئیں، کھانے پینے میں اعتدال رکھنے کے حوالے سے بھی تربیت کی گئی، تو ان تمام ہی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جسمانی کوئی پرابلم ہے، وظائف بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، اپنے ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں، اور جو احتیاطیں ابھی جیسے آپ کو بتائی گئیں، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، یا اپنے دیگر جسمانی امراض میں مبتلا ہیں، تو بالکل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان کو بھی ہم استعمال کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک نے جو ہمیں صحت کی نعمت نصیب فرمائی، اس کا خیال بھی رکھنا ہے، احتیاط بھی کرنا ہے، پرہیز بھی کرنا ہے، تو یوں الحمدللہ عز و جل پھر ہمیں فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ کریم۔ مدنی چینل کے ناظرین، وقت بھی اختتام کی جانب ہے۔ حضور دعاؤں کے حوالے سے کچھ کالز بھی آئی تھیں، میسیجز بھی آئے تھے۔ ایک تو میسیج آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سینے کا کینسر ہے، انہوں نے بھی دعا کا کہا تھا، اور خالد بھائی کے والد صاحب کا بھی انتقال ہوا، ان کا بھی میسیج تھا، اور انہوں نے ایک اور میسیج کیا ہے گل شیر خان صاحب نے کہ میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں، انہوں نے بھی دعاؤں کے حوالے سے کہا ہے۔ سیف حسین صاحب لاہور سے انہوں نے میسیج کیا ہے۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج آیا تھا کہ میرے والد صاحب کو دل کی بیماری ہے، انہوں نے بھی دعا کا کہا ہے، تو ان کے لیے بھی اور ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے دعائیں خیر فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا وہاب 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 یا وہاب۔ اے کریم اے رحیم، جو پریشان بندے تیرے بیمار ہیں کئی ایک مالک، انہیں صحت و شفا عطا فرما دے، ذہنی اور قلبی اللہ الجھنوں میں مبتلا ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ایک بھائی کے کینسر کے لیے انہوں نے شفا یابی کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ ان کو بھی صحت و شفا عطا فرما دے۔ اللہ جتنے مریض ہیں اے اللہ خاک شفا کے صدقے میں صحت و شفا عطا فرما دے، امراض دور کر دے، وسوسے دور کر دے، بیماریاں دور کر دے، اللہ قرض داریاں دور کر دے، بے روزگاریاں دور کر دے، بے اولادیاں دور کر دے، اللہ پاک کرم کر دے، اللہ پاک اپنا فضل کر دے، مریضوں کو شفا یابی نصیب فرما۔ اللہ جو مرحومین ہیں، ہمارے خالد بھائی کے والد کا انتقال ہوا، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما، آخرت کی منزلیں ان کی آسان فرما، اور جتنے بھائیوں نے اسلامی بھائیوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا بذریعہ میسیجز، اے اللہ تو سب کے نام کام سب جانتا ہے، بیماریاں جانتا ہے، ان کے مسائل جانتا ہے، ان کے حالات سے باخبر ہے، مالک سب پر کرم کر دے، اپنا فضل کر دے مالک، سب کی پریشانیاں اور اے اللہ مصیبتیں سب دور فرما دے، راحت اور سکون عطا فرما دے مولا قلبی اور ذہنی سکون عطا فرما دے الہ العالمین، بیماریاں دور کر دے اور قرض داریاں بھی دور کر دے مولا الہ العالمین۔ ہم سب کی دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مبارک کے صدقے میں قبول فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیمار سے
ہدایت کے